ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم ارحمنا واغفر لنا وأعزنا ولا تذلنا اللهم اشف مرضانا والمرضى المسلمين اللهم اغفر لحينا وميتنا أجمعين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين جتنے بھی اعمال کوئی انسان کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے وہ تمام اعمال ایک عمل کی وجہ سے شاندار درجات حاصل کر سکتے ہیں یا وہ سارے اعمال ایک عمل کی وجہ سے برباد ہو سکتے ہیں۔ انسان کے اور بطور خاص مسلمان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے پیچھے ایک عمل ہے، اگر وہ عمل اس عمل میں کوئی کمی رہ گئی تو سارے کے سارے اعمال برباد، اور اگر وہ عمل ٹھیک ہوا تو سارے کے سارے اعمال ناقص ہونے کے باوجود بھی قبول ہو جائیں گے۔ اس عمل کو سیکھنے کے لیے عام طور پر لوگ سوچتے نہیں، حالانکہ وہ عمل جس کی بنیاد پر سارے اعمال کا فیصلہ ہونا ہے وہ بھی سیکھنا چاہیے، اور تمام اعمال میں جو انسان کی کاوش ہوتی ہے قبول ہوں، درجات اس کے بلند ہوں، اس عمل کے حوالے سے اپنا حساب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو افراد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ جنت میں اپنے گناہ کی وجہ سے داخل ہو گیا، اور ایک شخص تھا وہ اپنے دوزخ میں اپنے نیک عمل کی وجہ سے جا پہنچا۔ نیک عمل کی وجہ سے دوزخ جا پہنچا اور برائی کی وجہ سے جنت جا پہنچا۔ یہ ہوا کیسے؟ دخل رجل الجنت بمعصیت اور دخل رجل النار بحسنت۔ ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی اس نے ایک گناہ کیا، اس نے وہ نافرمانی کر لی، نافرمانی کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر لی ہے۔ اس احساس کے ساتھ وہ جیتا رہا، استغفار کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈر کر جیتا رہا۔ اس کے اندر یہ احساس اس کے گناہ کے بعد جو پیدا ہوا تھا اللہ کو پسند آیا۔ فغفر له من خوفه، اللہ کو اس کا یہ ڈر یا خوف یہ استغفار پسند آیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور وہ بندہ جنت میں جا پہنچا۔ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اس کی غلطی سے، لیکن غلطی کے بعد تکبر میں نہیں گیا،
غلطی کے بعد مسلسل رب کے حضور گڑ گڑاتا رہا، ڈرتا رہا، سوچتا رہا میں نے غلط کر لیا، اور اس کے اوپر یہ احساسات چھا گئے، اللہ کو اس بندے کی عاجزی پسند آ گئی، اس کا وہ گناہ اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بن گیا۔ حضرت سعید نے دوسرے شخص کا یہ بیان کیا کہ دوسرے آدمی نے ایک نیکی کی تھی، نیکی اس نے کر لی، لیکن وہ اس نیکی میں اس کے اندر اکڑ اور اطراؤ کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں نے تو فلاں کام کیا ہوا ہے۔ وہ اس کا ذکر کرتا ہوگا، اس کے چرچے کرتا ہوگا، بار بار بیان کرتا ہوگا، وہ اسی ایک نیکی کی وجہ سے فما زال معجبا بها، اسی نیکی کے کرنے کے بعد بس اسی میں کا شکار ہو کے رہ گیا۔ ولقی اللہ بها فادخلہ النار، وہ اسی نیکی کے گھمنڈ میں اللہ کے حضور پہنچا، لیکن اس کو وہاں پہ دوزخ ملتی ہے۔ یہ دونوں جذبے کیا تھے؟ یہ نظر آنے والی چیز تو نہیں تھے، یہ صرف ایک احساس تھا جو دونوں کے ذہن پر یا دونوں کے دل پہ چھایا تھا، اور اس احساس کو ہم کہتے ہیں نیت، ارادہ، دل میں کیا سوچا ہے۔ آج کے دن جب ہم عید سے ایک دن پہلے پہنچے، ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں اور ہمارے کچھ بڑوں کو بھی بطور خاص یہ نیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیمرہ اور یہ ویڈیو اور تصویر کے کلچر نے ہمیں نیتوں کے سیکھنے اور اس کے لاگو اور اس کے آداب سے بڑا دور کیا ہے۔ یہ جو بیل اور گائے اور بکرا اور دمبا اور اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، اس میں والدین پیسے کی بات کرتے ہیں، لینا ہے، رنگ کی بات کرتے ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ خاندان میں اس عمل کے پیچھے جذبے کی بات اب نہیں ہوتی۔ یہ رونا سننے میں آتا ہے کہ بکرا مہنگا ہے، گائے مہنگی ہے، قصاب مہنگے ہیں، لیکن اپنی نیت سستی ہے یا مہنگی یہ کوئی بات نہیں کرتا۔ نہ تو اللہ کو یہ خون اور نہ ہی یہ کھال اور نہ ہی اس کا گوشت پہنچنا ہے، اللہ کو یا اس کے نظام کو اس کی ضرورت ہے۔ جو چیز پہنچنی ہے وہ آپ کی نیت ہے، اور اس نیت کا قتل اور اس نیت کو دفن ہمارے اس موجودہ کلچر میں بڑی بے دردی سے کیا جا رہا ہے۔ یہ حساب کیجئے کہ یہ معاملات ایک نیت کی وجہ سے چند پتے اٹھا کے ایک طرف کر دینے کی وجہ سے، کہ یہاں سے مسلمان گزرتے ہیں، ایک شخص نے ٹہنیاں اٹھا کے سائڈ پہ کی تھیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص جنت میں لوٹ پوٹ ہوتا نظر آیا تھا، اور ایک عالم دین کو، ایک مجاہد کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، شہسوار تھا، ایک عالم کو، ایک قاری قرآن کو، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، بے حساب خرچ کرنے والے کو، جن کے چرچے تھے دنیا کے اندر، لوگ نام لے کے حوالہ دے کے کہتے تھے فلاں شہسوار ہے، فلاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، فلاں کی تلاوت، فلاں کا علم بڑا زیادہ ہے۔ اللہ نے جب وہ حاضر ہوئے، تینوں کو دوزخ میں ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ تینوں کے دل میں ایک جذبہ آ گیا تھا کہ لوگ تعریف کریں گے، نام ہو، شہرت ہو، فالوئنگ ہو، لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ وہ تینوں کے تینوں دوزخ میں ڈالے گئے تھے۔ بکرے کا وزن، دمبے کا سائز، بیل کا حسن، اونٹ کا قد کاٹ، یہ سب قربانی کے جانور میں ان کی اہمیت ہے، ان کے لیے جستجو کرنی چاہیے، یہ لیکن یہ ہدف نہیں ہے۔ یہ صرف ایک نماز کو بہتر سے بہتر ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا، بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدے میں جانا، ٹھہراؤ، یہ سب حسن و جمال نماز میں ہونا چاہیے، لیکن یہ حرکتیں، یہ اٹھنا بیٹھنا خود ہدف نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے بہتر سے بہتر کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرا ہر عمل وہ قابل قبول بنا دے،
اس کو درست سمت والا بنا دے. وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اور اللہ اس عمل کو صرف اپنی ذات کے لیے خالص کر دینا. وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اور میرے اس عمل میں کسی کا کوئی حصہ نہ بننے دینا. یہ خاندان، یہ بچے، یہ بڑے ایک بات سیکھیں اور یہ اس چیز کا گھروں میں خود درس دیجئے. بچوں کو یہ سمجھائیے، نسلوں کو یہ بتائیے کہ یہ قربانی، یہ گوشت، یہ جانور، یہ خوبصورتی، یہ سارے کے سارا یہ ہونی چاہیے، لیکن یہ ہدف نہیں ہے، سب کچھ یہ نہیں ہے. یہ سارے کے سارے اعمال محتاج ہیں نیت کے، اور نیت میں محتاج ہے اخلاص کے. ہم دین کو جانتے ہیں، مخلصین لہ الدین کم کم ہیں. مخلصین لہ الدین قرآن کا خاص لفظ. مخلصین لہ الدین بار بار آیات میں آئے گا، قرآن میں آئے گا. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس اللہ کی عبادت کرو. عبادت کرنے والے پاکستان میں بہت سے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں. لیکن دوسرا حصہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مخلصا لہ الدین بہت کم ہے. اللہ کی عبادت کے نام پر دین میں ملاوٹ کر کے عبادت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کرنے والے بہت کم ہیں. صرف فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنے والے تو غیر مسلم بھی ہیں، مشرک بھی اللہ کی عبادت میں حصہ بناتے ہیں، لیکن مخلصا لہ الدین وہ نہیں ہوتے. ایک شرک اللہ کے ساتھ کسی کو اور کھڑا کر دینا ہوتا ہے، اور ایک شرک اللہ تعالیٰ کے لیے نیت میں کسی اور کو شریک بنا لینا ہوتا ہے. وہ جو پہلا شرک ہے جس میں کسی کو باقاعدہ پارٹنر اللہ کا بنا دیا، اس سے زیادہ تر لوگ بچ نکلتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہوئے جذبہ لوگوں کو دکھلاوے کا آ گیا، یا معاشرہ کیا کہے گا، یا اپنے فرقے کے مطابق دین پہ عمل کرنا ہے، اس کا لوگ اکثر شکار ہو جاتے ہیں. مخلصا لہ الدین، یہ اخلاص، اس دین کو خالص کرتے ہوئے، یہ بڑا مشکل عمل ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہم اللہ کے لیے عمل کرتے ہوئے صرف اللہ کا نہیں سوچ رہے ہوتے، کچھ اور چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں. یہ مخلصا لہ الدین کی نفی یہ ہے، مخلصا لہ الدین کی نفی یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ میری حیثیت تو اس جانور کو لینے کی ہے، لیکن میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار فلاں بڑا جانور لے رہا ہے. اب جیسے ہی ہم نے یہ سوچنا شروع کیا تو دیکھ لیجئے گا آپ کی نیت کہیں جا رہی ہے. قربانی کرنے کے لیے سوچ لیا کہ ویسے ماشاءاللہ ساری کی ساری فراوانی ہے، لیکن قربانی کا اتنے ہزار نکالوں گا تو اس طرح ہوگا، حالانکہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن خرچ کرتے ہوئے گھٹن گھٹن کا احساس ہے، وہ اس وقت للہ مخلصا لہ الدین سے نکل رہا ہے. میں قربانی کرنے کے بعد جلدی سے تصویر بناتا ہوں، اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ سارے دیکھیں کہ واہ واہ کیا بکرا، کیا جانور لیا ہے. یہ بچوں کو سمجھائیں یہ عبادت ہے، اور عبادت کی انفرادی تشہیر نہیں کی جاتی. انسانوں کے سامنے انفرادی اعمال پیش نہیں کیے جاتے. سجدہ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی تصویریں نہیں چڑھا سکتے. حج کرتے ہوئے ہم لوگوں کو کس بات کا دکھلاوا کر رہے ہیں؟ آپ نے سفر سے آگاہ کر دیا، بتا دیں، جاتے ہوئے کہیں، لوگوں نے دعا کا کہنا ہوتا ہے، وہ ایک جائز عمل ہے. وہاں پر حرم شریف کی کوئی تصویر لگا دیں کہ اہل ایمان کا اجتماع ہے، میرے جاننے والے، دیکھنے والے سب کی اللہ مغفرت فرمائے، کوئی ایسے جذبات کا اظہار کر دیں. لیکن اپنی تصویر کعبہ کے سامنے کر کے ساتھ لبیک اللہم لبیک، ادھر لبیک کہنا ہے، لوگوں کو لبیک کہاں پہ لگے ہوئے ہو. یہ ہمارے اس فتنے کی وجہ سے جیسے جیسے یہ عام ہو رہی ہیں چیزیں، ہم نادانستہ طور پر اس کا شکار ہو رہے ہیں.
یہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین قربانی ایک انسان نہیں کر سکتا، حیثیت نہیں ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا، جمع نہیں ہو پا رہا، چاہتا ہے۔ ایک شخص سوچتا ہے کہ سچی نیت ہے میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، اس کے حالات نہیں بنتے۔ ایک شخص سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے دے میں بے حساب بانٹ دوں، اس شخص کو اللہ سینکڑوں یا ہزاروں میں دے رہا ہے، اس میں سے وہ معمولی حصہ نکالتا ہے، لیکن اللہ اس کو زندگی بھر اتنا نہیں دیتے کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں دے، لیکن وہ بندہ نیت سچی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ نیتیں عمل نہ کرنے کے باوجود بھی نیت، ارادہ، جذبہ وہ انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، جہاد کرنے والا، بے حساب دینے والا بنا دیتا ہے۔ یہ اس موقع پر، اس دن، عید کے دن، ایک قربانی کے کلچر میں خاص طور پر نسلیں، خاص طور پہ نسل نو اور جو تھوڑی بڑی ہو چکی ہے، ان کی پروان ہی ایسے ماحول میں ہوئی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس شخص سے بہتر زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ قربانیوں کے پیچھے جو جذبہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے چہرے، اپنی ذات اللہ کے سامنے جھکا دینی ہے، لیکن ان قربانیوں کے پیچھے ان آیات کے جو جذبے ہیں وہ ذکر نہیں ہوتے۔ ساری بات جانور لینا ہے اور جانور پکانا ہے سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت رجلا غزا یلتسم الاجر والذکر، اے اللہ کے رسول ایک بندے کے بارے میں بتائیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جہاد میں شریک ہو اور اس کی نیت یہ ہو جب جہاد میں، جنگ میں شریک ہوگا، جو مال غنیمت ملے گا اس کا حصہ دار بنے گا، اور لوگ اس کا ایک ذکر کریں گے، ما لہو، اس کو کیا ملے گا؟ ایسا شخص جنگ میں شریک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا شیء لہ، ایسے شخص کو قطعاً کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ پھر اس شخص نے 3 دفعہ کہا وہ غزوے میں، جنگ میں شریک ہو رہا ہے، لیکن دل میں نیت یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو اس کی ذات کے لیے بالکل خالص ہو، وابتغى به وجه اللہ، اور وہ اس کے ذریعے صرف اللہ کی خوشنودی چاہتا ہو۔ معاشرے میں اپنا مقام رکھنا، خاندان میں بکرے اپنے برابر رکھنا، اس کے لیے جب انسان سوچنا شروع ہوگا وہ لوجہ اللہ کو بھول چکا۔ لیکن اگر انسان اپنے گھر والوں پہ، اپنی بیوی اور بچوں پر، اپنے گھر کے اخراجات پر، مسجد اور مدرسے پر نہیں، اپنے گھر کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اخراجات کر رہا ہے، کسی یتیم اور بیوہ پر نہیں، اپنے گھر پر، اور لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے کنبہ دیا ہے، مجھے اس کا ذمہ دار بنایا ہے، وہ محبت سے اللہ کی خاطر ان پہ خرچ کر رہا ہے، گھر کے اخراجات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَ تَضَعُهَا فِي إِمْرَاتِكَ، کہ جو بھی خرچہ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، اللہ کی چاہت پانے کے لیے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ کی خوشنودی اگر مقصود نہیں ہے، خرچ کرنے والے بہت سے ہوں گے، کرائے دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے سوچ رہے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ دینا شروع کر دیں گے تو اپنا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں طے کر لیں۔ یہ
نیتیں واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ جو اللہ بڑھا چڑھا دیتا ہے کئی گنا کر دیتا ہے، وہ بکرے اور دمبے کو تول کر نہیں کرتا، اس بندے کے جذبے کے پیچھے کرتا ہے۔ وہ جو انسان کا 10 گنا سے 700 گنا تک اور پھر بے حساب داخل ہوتا ہے، اس کے پیچھے جذبے تولے جا رہے ہوتے ہیں، جذبوں کی ساری کی ساری قیمت لگ رہی ہوتی ہے، ارادوں کو سجا کر پیش کرنے والوں کا اپنا مقام بن رہا ہوتا ہے۔ صرف کیلکولیٹر پہ حساب کر کے اتنے کلو کا اتنا بکرا ملے گا اور اس میں اتنا بچ جائے گا، اور صرف بچت کر لی اور رب کو بھول گئے اور کہا چلو کم از کم نام کا صحیح، کوئی یہ نہ ہے کہ کہے کہ قربانی نہیں کرتا، اس نیت سے صف میں شریک ہو گئے، اس نے اپنا آپ ضائع کر لیا۔ نیت تو خالص اللہ کے لیے ہوگی تو گوشت پھر بھی گھر میں رہنا ہے، انسانوں نے کھانا ہے، رب کے لیے نہیں بھی ہوگی تو پھر بھی ادھر ہی گوشت ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے۔ لیکن جو چیز دکھ دیتی ہے وہ یہ دکھ دیتی ہے کہ اپنے انفرادی اعمال میں ہم اپنی نئی نسلوں کو اس کا غلام بنا کر اپنے عقیدے بھول رہے ہیں۔ یہ عقائد کا حصہ ہے کہ آپ کی نیت خالص ہو۔ سارے اعمال کو غارت برباد کرنے کے لیے کافی ہے کہ نیت بندے کی خالص نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جو ذکر کرتے ہیں کہ 7 ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ دیں گے۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر فرد کو قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرما دینا۔ ان میں سے ایک شخص ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایک شخص نے صدقہ کیا تھا، چھپا کے اس طرح کیا تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا تو بائیں کو پتہ نہیں، اپنے آپ سے چھپا رہا تھا۔ اہل ایمان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ سرًا وعلانیہ، سر عام بھی خرچ کرتے ہیں، چھپکے بھی کرتے ہیں، لیکن جذبے پیچھے سچے ہوتے ہیں، جذبوں میں ملاوٹ نہیں آنے دینی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی پیش کرنا، میرا کسی بھی نیک عمل میں داخل ہونا، بلکہ میری زندگی، میرے ان سانسوں کو کسی کے سپرد کرنا، وہ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، قطعاً کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن ہم نادانستہ طور پر شریک بنا بیٹھتے ہیں۔ ہم مسجدیں بناتے ہیں تو ہمارے دلوں میں، چندے دیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں، ہم اخوت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں للہیت سے زیادہ مسلک کی محبت آ بیٹھتی ہے، ہم اس پر تقسیم ہوتے ہیں، ہم اسی کی بنیاد پر سوچتے ہیں، ہماری دینی تقسیم اس کی بنیاد پر ہوتی ہے، ہم اماموں سے محبت اور نفرت اسی کی بنیاد پر کرتے ہیں، للہیت پہ نہیں کرتے۔ ہم ایک شخص کو اس کے 4 ظاہری اعمال کی وجہ سے، کیا امین اونچی نیچی ہے یا رفع الیدین کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اس کا حلیہ ہمارے دور میں، ہمارے دیش میں کس مسلک کے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ہم اس کو معیار بنا کر اس کے ساتھ چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ ہم للہیت کی بنیاد پر سارے اہل ایمان کو قبول نہیں کر سکتے، یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ زیادہ جو دیندار ہیں ان میں سے اکثریت اس کا شکار ہے۔ لا شریک لہ، صرف بت ہی شریک نہیں ہوتے، مفادات بھی شریک بن جاتے ہیں۔ دین کے نام پر جو مفادات سمیٹے جا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ تھوڑے سے خطرے میں نظر آئیں، دین کی تعلیمات کو پامال کر کے وہی دین کے جو محافظ ہیں وہ بعض اوقات خطرہ بن جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لا شریک لہ، قطعاً اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں حاضر ہوں تو لبیک اللہم لبیک، اللہ صرف تیرے ہی سامنے حاضر ہوں۔ ہم اللہ کے سامنے خالصاً حاضری سے پہلے بندوں، خاندانوں، بیوروکریسی، آفیسرز، حکومتوں کے سامنے سوچتے ہیں کہ وہ سامنے آگے تو کیا کریں گے۔ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کے دعوے
لیکن ڈر اور خوف اور چاہتے اور محبتیں ان چھوٹے چھوٹے بتوں کی یہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں۔ لا شریک لہ کہ یہ صدا قرآن کا یہ پیغام اور لبیک اللہم لبیک کا مطلب یہ ہے اللہ سارا کچھ لے کے تیرے سامنے حاضر ہو گیا، سارا تیرے سامنے رکھ دیا، تو نے آواز لگائی تھی میں آ گیا، لیکن ہوگا یہ ذوالحج ہوگا، عشرہ ذوالحج ہوگا، سب سے قیمتی دن ہوں گے، اس کا 10واں سب سے بڑا دن ہوگا، لبیک اللہم لبیک کی چاہت کی پوسٹیں کرتے رہیں گے، لیکن شیطان کی آواز آئے گی، گھر میں میوزک ہو، میوزک چلے گا، لبیک اللہم لبیک غائب ہو جائے گا۔ نکلیں گے سماج میں جائیں گے لبیک اللہم لبیک کہہ کر، شادی حال میں لبیک اللہم لبیک بڑا بھاری لگے گا، نظام تعلیم میں لبیک اللہم لبیک داخل کرنا بڑا ہی بوجھل لگے گا، صرف لبیک اللہم لبیک کی پوسٹیں شیئر کریں گے، لیکن جب نسلوں کو بتائیں گے لبیک اللہم لبیک یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے اذان کی صدا آئی تو لبیک کہنا ہے، وہ کہیں گے نہیں وہ ٹی وی ڈرامے کا ٹائم ہے، لبیک وہاں پر جا رہے ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ جب کہا جائے گا نظام تعلیم میں یہ بچے برباد ہو رہے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اس کو کلچر میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، دوستیاں بناتے ہیں، پھر قتل ہوتے ہیں، معصوم بیٹیاں شیطانوں کے ہاتھ چڑھتی ہیں۔ جب کہا جائے گا لبیک اللہم لبیک جو کہا ہے، سارا سال کا نظام تعلیم بھی اسی طرح پیارا بنا دو، کہیں گے نہیں افورڈ کر سکتے۔ لبیک اللہم لبیک صدا لگانا آسان ہے، لیکن اللہ کو کر کے دکھانا یہ بندے کا امتحان ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب مخلصا لہ الدین، دین کے لیے مخلص، اللہ کے لیے اپنے دین کو مخلص کر لو، خالص کر لو، پاک کر لو، ملاوٹ ختم کر دو، سوچیں ادھر ادھر کی ضائع کر دو، صرف سوچ لو کہ سامنے قبر ہے، آخرت ہے، اور سامنے میرا رب کھڑا ہے۔ مخلصا لہ الدین، کسی جماعت، کسی فرقہ، کسی کی ذاتی خوشنودی کے لیے، کسی کا رنگ حاصل کر کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے قربانیاں کر رہا ہوں۔ مخلصا لہ الدین میں اس کے خلاف وہ بھی شامل ہے جو 4 حدیثیں پڑھتا ہے، 4 مسئلے اس کو بہتر پتہ ہے، اور پھر وہ اپنے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک خاص پہچان لگا کر اسی پہ چلا جا رہا ہے، وہ بھی دین کا انکار کر کے اپنے فرقے کا نام کو پروموٹ کر رہا ہے۔ مخلصا لہ الدین، باتیں بڑی کڑوی ہیں، لیکن جس کا ہم شکار ہیں وہ مرض یہی ہے، وہ تکلیف، وہ بیماری یہی ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے، اے اللہ ہمیں آج کے دن، عرفہ کے عظیم دن، رب کریم جب آپ بے حساب بندوں کو بخشتے ہیں، اے اللہ ہمیں خالص دین عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں مخلصین لہ الدین بنا دے، اے رب کریم زندگی میں اگر ہمارے عمل میں جو بھی آمیزشیں ہیں اللہ ختم کر کے، اے اللہ اس کو اپنے لیے خالص بنا دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہے اللہ ان کو معاف فرما، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے بھائی خواجہ شفقت نہیں ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، جتنے بھی ہمارے بہن بھائی، ہماری ایک پیاری بہن ام حسان جا چکی، اس قربانی دسترخوان پہ سب سے پہلے ان کی طرف سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا شربت کا، پانی کا، دیکھیں وہ جا چکی، لیکن وہ انشاءاللہ جب تک ہم ہیں وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ ہماری اس بہن کو معاف فرما دے، اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اللہم لک الحمد حمدا کما ينبغی لجلال وجهک عظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نماز عید انشاءاللہ صبح 6 بجے ادا کی جائے گی، اور 6:30 پر جب خطبہ ختم ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں پہ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ 30,000 سے زیادہ افراد 3 دن تک یہاں پہ قربانی دسترخوان پر ہمارے مہمان بنیں گے۔ بطور خاص یہ جو 7 والا ہال ہے یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے سجایا جائے گا کہ مسجد ہر مجبور کی میزبان، مسجد ہر یتیم کی میزبان، اور مسجد ہر بیوہ کی میزبان۔ یہ 10 ذوالحج سب سے بڑا دن، سب سے بڑا نیکی کا دن، عید کا دن، اور پھر یہ مجبور لوگ، یہ یتیم بچے قربانیوں کا گوشت لینے کے لیے گلیوں میں پھریں، دھکے کھائیں، مسجدیں کہاں ہیں، نمازی کہاں ہیں۔ اس F84 کے نمازیوں کی طرف سے یہ اعلان ہے
کہ کوئی بھی شخص گلیوں میں دھکے نہ کھائے، ہماری اس مسجد آ جائے، مسجد کھلائے گی پلائے گی، ان کو کہے گی عید مناؤ، کھاؤ، جا کے پارکوں میں گھومو پھرو، واپس آؤ، کھاؤ، اپنا گوشت گھر لے جاؤ اور جاؤ امت کے یتیموں، امت کی ہماری بیوہ بہنوں، تمہیں انشاءاللہ ہم دھکے نہیں کھانے دیں گے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ نظام ہوگا۔ ہمیں تو اتنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم اپنا سایہ نصیب فرما دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، بے حساب دے رہا ہے، اللہ ہمیں محتاج نہیں کرتا۔ تصور کیجئے اگر ایسا ہو کہ عید کے دن ہم میں سے کسی کو اپنے بچوں کو بھیجنا ہو کہ تم اس محلے میں جاؤ، تم اس گلی میں جاؤ، میں اس گلی میں جاتا ہوں، گوشت جمع کرتے ہیں، تو ہماری اذیت کیسی ہوگی۔ ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، جب اللہ نے آپ کو دیا اس کو بانٹنا شروع کر دیں، کم نہیں ہوگا، اللہ آپ کو اور دے گا۔ اور یہ دنیا کے سودے نہیں، آخرت کے سودے ہیں۔ یہ نظام، یہ کیا زندگی ہوئی کہ کھالیں جمع کرنے کی خاطر مہم چلانا؟ یہ ان سارے کے سارے یتیموں کا، ان بیواؤں کے رکھوالے بن جائیں، اللہ تعالیٰ نظام بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ نظام جہاں جہاں پہ آپ جا رہے ہیں، جہاں پہ عید منا رہے ہیں، اپنے گھر کے باہر ایک کرسی نکالیں، دسترخوان بنائیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، جو گھر میں پکایا ہے وہی کھلائیں۔ آپ کے پاس لان موجود ہیں، انہیں کہیں ٹھہر جاؤ، 12 بجے آؤ، کھانا کھائیں گے، سب بیٹھ کے کھائیں گے۔ امت بنیے۔ اللہ کی توفیق سے مسجد رحمت العالمین کی ٹیم، انتظامیہ، جتنے ہمارے لوگ ہیں وہ زیادہ تر جانور خرید کے لا چکے ہیں، اس طرف بندے ہیں، نمازی وہاں سے دیکھ کر بھی جائیں۔ کسی کے گھر کے باہر کوئی مانگنے والا آئے، اس کو یہ کہہ دیں مسجد جاؤ، جا کے کھانا کھا لو۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ دھکے نہ کھاؤ، مسجد جاؤ، جا کے کھانا کھا لو۔ آتے جائیں، سارا شہر بھی آئے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمی نہیں ہونے دے گا۔ میرا رب غنی کریم، بے حساب، وہ بے نیاز ہے، وہ بڑا شاندار ہے۔ اس ممبر سے ہم صرف ارادہ کرتے ہیں، نہ کسی سے رابطہ کرتے ہیں، صرف یہاں سے اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نظام بنا دیتے ہیں۔ کتنی ہی بیوہ خواتین ہیں، یتیم بچیاں ہیں، معذور افراد ہیں، مجبور باپ ہیں، آتے ہیں، آپ سب کو دعا کے دے کے چلے جاتے ہیں۔ اس نظام کو اپنے گھروں میں عام کیجیے۔ اپنے بچوں سے کہیں اٹھو، ہمت کرو، ٹانگوں پہ چلو، اپنے جان کو فنا کرنے کا ان کو ہنر دیجیے۔ وہ کمروں میں بند ہوتے جا رہے ہیں، ان کو کہو اٹھ کے کھلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی انسان کوئی نہیں تھا۔ ان یتیموں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان بیواؤں کی سنتے تھے، ناداروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یہ جو تھوڑا سا اللہ نے معاشرتی رتبہ دیا ہے، ڈاکٹر، پروفیسر، علامہ، فلاں فلاں ساتھ لگا دیا ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کمزور مخلوق سے اوپر نہ کرنا۔ یہ ناموں کے ساتھ اگر فلاں فلاں عہدے ہیں، بڑے بڑے سیٹھ اور نام ہیں، اس کی وجہ سے اپنے دروازے غریبوں کے لیے مشکل نہ بنا دینا۔ یہ پروفیسری یا ڈاکٹری کس نام کی، اگر ہم مسجد میں خطبے دیں، ہم سارے نمازیں پڑھیں، لیکن بیوہ اور یتیم بچے ان گلیوں میں دھکے کھاتے پھریں، ہم سب کا یہ نظام صلات کس کام کا؟ ہمیں معاشرے سے شکوہ نہیں، ہمیں اپنا حساب دینا ہے، اللہ کے حضور کچھ لے کے پیش ہونا ہے۔ قافلہ رحمت بن جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ 6 بجے نماز ادا کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 4 مزید مقامات پہ دسترخوان جائیں گے۔ آپ میں سے جو اپنے گھر کے باہر دسترخوان لگانا چاہتا ہے، ہم پکا دیں گے، ہم بھیج دیں گے، بتائیں کہاں پہ لگانا ہے، ہماری ٹیم سے رابطہ کر لیجئے۔ یہ وہ شاندار نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک وقت آئے گا، یہ جس طرح اب آہستہ آہستہ دیگر مساجد عام کر رہی ہیں، ایک وقت آئے گا، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آئے گا، کہ جس دن ہمارے شہروں کی 1% بڑی مساجد اس نظام کو قائم کر لیں گی، لوگ گوشت ہاتھ میں لے کے پھریں گے کہ کوئی گوشت آ کے لے لے، لوگ کہیں گے ہم کھانا کھانے اپنی مسجد جا رہے ہیں، خود وہاں پہنچا دو، دھکے ختم ہو جائیں گے۔ ان مسجدوں کے ذریعے میں اتنا بڑا سماجی انقلاب لا سکتے ہیں۔ صرف ایک تبدیلی آ جائے کہ مسجدیں لینے والی نہیں، دینے والے بانٹنے والی بن جائیں۔ فکر سمیٹنے کے نہیں، بانٹنے والے کی ہونی چاہیے، سنبھالنے کی ہونی چاہیے۔ یہ ممبر ہیں چھوٹے سے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ یہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگوں کے لیے، یہ یا تو یہ سارے کے سارے اس اجر کی وجہ سے ہمیں بلند کر دیں گے، یا ہم اس کی وجہ سے لوگوں کو غلط چیز بتانے کی وجہ سے خود پھنس جائیں گے۔ یہ نمازی اگر آپس میں متفق ہو جائیں، اسلامی معاشرہ آج بھی ریاست مدینہ ہے، اس کی جھلکیاں بابرکت آج بھی نظر آ سکتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں بے حساب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کمزور ہیں ان کو بے حساب عطا فرما دے، جو بیچارے آتے ہیں تکلیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، جن کو اللہ تو نے آزمائش میں ڈالا ہے اللہ اس آزمائش کو ختم فرما دے۔ اے اللہ عرفہ کا دن ہے، عظیم دن ہے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہماری بھی ایک وفا ہے، اس وفا کو اللہ تیرے سامنے پیش آج کرتے ہیں۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کے سامنے آج تک کوئی اور کلمہ نہیں پڑا، اے اللہ یہ لا الہ الا اللہ سب سے بھاری آسمان و زمین پہ کلمہ ہے۔ اے اللہ آج تیری رحمت کا واسطہ اور وسیلہ اور یہ لا الہ الا اللہ کا واسطہ اور وسیلہ ہے، ہم سب کو معاف فرما دے، یہاں پر موجود ہر شخص کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ایک اور وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے علاوہ کبھی کسی کی محبت ذہن میں آئی ہی نہیں۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہاں پر ہر زندہ اور اے اللہ ہر فوت شدہ کے اللہ مغفرت فرما دے، ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر تنگ دست کو بے حساب عطا فرما۔ ہمارے جتنے بزرگ ہیں اللہ ان کو کسی کو محتاج نہ کرنا، یا اللہ یہ بابرکت لوگ ہیں، مسجد میں آتے ہیں تکلیف میں بھی ہوتے ہیں لیکن آتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کو کسی بھی قسم کی کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے اللہ جو جوان بیٹھے ہیں اللہ ان کو امت کے شاندار جوان بنا دے، جتنی بیٹیاں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اللہ ان کی ہر دعا ہر خواہش کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں ان کا اللہ یہ نسلیں ان کی نسلوں میں اللہ یہ نیکیاں قبول فرما لینا۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما۔ اے اللہ غزہ کے حوالے سے اب دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو ظلم میں ظالموں کے ساتھی ہیں، یا اللہ یا دوسری شکل میں بے بس ہیں۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن ان مجرموں کی صف میں کھڑا نہ فرمانا۔ اے اللہ اپنی تدبیر سے اپنی تقدیر سے اے اللہ اپنی حکمت سے اہل غزہ کی نصرت کی ان کی مدد کی کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سارے جتنے بھی مسلمان یہاں پر موجود ہیں رب کریم ہم سب کو مخلصین لہ الدین بنا دے، مسلمان تو ہیں لیکن اللہ اخلاص والے بھی بنا دے۔ رب کریم ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، ہمیں ہماری ماؤں کے ساتھ باپوں کے ساتھ اولادوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔